بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کی عام انتخابات آئینی مدت کے اندر کرنے کی سفارش۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تیسرے روز بھی جاری رہا۔ جمعیت علماء اسلام نے آئندہ قومی و صوبائی انتخابات آئینی مدت کے اندر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ اجلاس میں مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا صلاح الدین، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا امجد خان، سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، خواجہ خلیل احمد، مفتی ابرار احمد خان، وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع کے علاوہ مرکزی ناظم انتخاب مولانا عطاء الحق درویش نے خصوصی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں پارٹی دستوری ترامیم کو حتمی شکل دے دی گئی، جبکہ آئندہ قومی و صوبائی انتخابات کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملکی قومی سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے وفاقی و صوبائی حکومتوں میں نامزدگی کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کے رابطوں پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عشرہ فاروق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما منانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق اہل سنت والجماعت کے مرکزی صدر علامہ غازی اورنگزیب فاروقی نے مفتی رب نواز حنفی اور مولانا تاج محمد حنفی کے ہمراہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محرم کی آمد ہے۔ محرم کو پرامن گزارنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہمیں پرامن رہنے اور صبر و برداشت کا سبق دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں اخوت، بھائی چارے کو فروغ دینے اور فرقہ واریت کے سدباب کے لیے یکم محرم سے 10 محرم تک عشرہ فاروق حسین رضی اللہ تعالی عنہما منایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہو اور نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر بھی ہو۔ ان دونوں حضرات کی قربانیوں سے اسلام میں بہار آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جان دے کر امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی دینا باعث کامیابی ہے، اور اسلام کے لیے ڈٹ جانا اور پھر کٹ جانا یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ورثہ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں ڈٹ کر اسلام کا تحفظ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت عشرہ فاروق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا کر امن، رواداری، اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کو فروغ دے رہی ہے تاکہ ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو اور ملک میں امن رہے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام ضلع بنوں کے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر محمد ذیشان کو گزشتہ کل اپنے مدرسہ کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد ذیشان شہید کی نماز جنازہ آج صبح 8 بجے کنگر جان بہادر میں ادا کر دی گئی ہے۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس نوجوان کی تمام دینی علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کر اسے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ارریہ کے سرپرست الحاج بزل الرحمان صاحب بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے بلوث خادم اور خانوادہ مدنی کے لیے مر مٹنے والوں میں سے تھے۔ جمعیت علماء ہند کی نسبت سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پروگرام ہوتا اس میں اپنی موجودگی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ جملہ احباب و متعلقین سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ معروف خطیب محبوب العلماء حضرت اقدس الحاج مولانا احمد الحسینی صاحب قاسمی کی طبیعت بھی علیل چل رہی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ 15 روزہ شہدائے اسلام مجالس کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت دار المبلغین لکھنؤ میں 15 روزہ شہدائے اسلام مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انجمن کی طرف سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ اکابر امت کے فقید المثال، عدیم النظیر، مخلصانہ جدوجہد اور نصیحت خیز و عبرت آموز تذکار جمیل کے سلسلہ میں مجلس تحفظ ملت لکھنؤ کے 105 سالہ تبلیغی و اصلاحی جلسے مولانا عبدالشکور رحمہ اللہ حال احاطہ شوکت علی لکھنؤ میں یکم محرم الحرام 1445 ہجری سے روزانہ بعد نماز عشاء
15 دن تک منعقد ہوں گے، جس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا افضال الرحمن، حضرت مولانا سید اشہد رشیدی، حضرت مولانا مفتی محمد معصوم ثاقب، حضرت مولانا عبدالصحبان ندوی، حضرت مولانا مفتی محمد عفان، حضرت مولانا اظہر مدنی، حضرت مولانا محمد جامین قاسمی، حضرت مولانا محمد عرفان مبلغ دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا محمد کفیل اشرف لکھنؤ سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ حضرات ضرور تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بآبائنا و امہاتنا کے تذکرہ جمیل کے ساتھ ساتھ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے دیگر شہداء، خصوصاً جگرگوشہ رسول فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ حائلہ اور شہادت کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے اسلام کی روحانی تعلیمات اور روزمرہ کی ضروریات سے متعلق شرعی احکام کو نہایت خوبصورت طریقے سے تشنہ کامان ہدایت کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ مسلمانان لکھنؤ حسب دستور قدیم ان جلسوں کو کامیاب بنانے میں ہم خادمان اسلام کا ہاتھ بٹائیں گے اور پابندی وقت شریک جلسہ ہو کر داخل حسنات ہوں گے۔ اس اشتہار میں مزید کہا گیا ہے کہ مستورات کے لیے پردے کا معقول انتظام ہوگا، نیز باہر سے تشریف لانے والے حضرات پہلے سے مطلع فرمائیں۔ جو ممالک ہمیں ہماگیر حکومت کا مشورہ دیتے ہیں، ہماری حکومت ان کے مقابلے میں زیادہ ہماگیر ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقام وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے خطے کے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات میں کہا ہے کہ جو ممالک ہمیں ہماگیر حکومت بنانے اور سیکورٹی یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں افغانستان کی موجودہ حکومت زیادہ ہماگیر ہے اور افغانستان کا امن پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تقریب گزشتہ شام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری قومی اور بین الاقوامی نمائش کے تسلسل میں وزارت خارجہ، صنعت و تجارت اور چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کی جانب سے خطے کے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کے لیے کابل میں رکھی گئی تھی۔ اس ملاقات میں مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت اور رابطے کا مختصر ترین اور بہترین راستہ ہے۔ امیر خان متقی حفظہ اللہ نے مزید کہا کہ گزشتہ سال افغانستان کی برآمدات 1.9 بلین ڈالر تھیں، جو کہ ملک کی تجارتی تاریخ میں بے مثال تھیں، اور تمام تر وسائل اور پابندیوں کے باوجود افغانستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ نے پوست کی تلفی اور متبادل کاشت کے میدان میں نمایاں کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے پاس کافی پانی، زمین، مناسب آب و ہوا اور انسانی وسائل موجود ہیں۔ اسے زراعت میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زرعی مصنوعات کو اچھے طریقے سے پروسیس کیا جا سکے اور دیگر ممالک بالخصوص جنوبی اور وسطی ایشیا کو برآمد کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے سربراہ نے یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ کانکنی کے شعبے میں اپنے اقتصادی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ تجارت کو سیاست سے نہ جوڑیں اور اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر صنعت و تجارت مولوی قدرت اللہ جمال نے تمام ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اور ان سے اعتماد کے ساتھ افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قومی اور بین الاقوامی نمائش گزشتہ روز دارالحکومت کابل میں شروع ہوئی، جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ افغانستان، ازبکستان اور پاکستان کے ریلوے اداروں کے حکام کی افغان ٹرانس منصوبے پر عمل درآمدی کی تاکید۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز افغانستان، ازبکستان اور پاکستان کے ریلوے کے اعلیٰ حکام کے درمیان ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کے روڈ میپ کے حوالے سے فریقی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں افغان ریلوے اتھارٹی کے جنرل منیجر ملا بخت الرحمان شرافت نے افغانستان کی جانب سے بات کی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کا عملی کام جلد از جلد شروع کیا جائے۔ اس سے فریقی اجلاس میں ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی تفصیلی اور تکنیکی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کرنے اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کے لیے سالانہ پلان پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ 12 صوبوں میں مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے متعدد تنظیموں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط۔
تفصیلات کے مطابق وزارت صنعت و تجارت نے ملک کے 12 صوبوں میں بعض غیر ملکی تنظیموں کی جانب سے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ اس مقصد کے لیے وزارت کی قیادت نے مساوات، فیروزکو، ایکٹیڈ، ڈنمارک کی پناہ گزینوں کی تنظیم اور اسلامک ریلیف وغیرہ تنظیموں کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ان معاہدوں کے مطابق یہ تنظیمیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ہلمند، فراہ، جوزجان، بامیان، سمنگان، فاریاب، نورستان اور بادغیس صوبوں میں مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کریں گی۔ صنعت و تجارت کی وزارت نے یہ بھی کہا کہ ان معاہدوں میں پیشہ ورانہ اور روزی روٹی کے ہنر کا تربیتی پروگرام، کاروبار کی ترقی اور آلات کی فراہمی، نجی کاروباریوں کے لیے سپورٹ پروگرام، خواتین بینکروں اور صنعت کاروں کے لیے سپورٹ اور چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ یعنی کسوہ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں اسلامی سال 1445 ہجری کے آغاز کی مناسبت سے کعبہ کا غلاف یعنی کسوہ یکم محرم الحرام بدھ کے روز ایک پروقار سالانہ تقریب کے دوران تبدیل کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کی زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس کے ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کام مکمل کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق پرانے غلاف کی جگہ نئے ہاتھ سے بنے ہوئے کسوہ کی تبدیلی کا عمل 10 مراحل پر مشتمل تھا۔ اس میں 130 تکنیکی ماہرین اور ہنرمندوں نے حصہ لیا ہے۔ کعبہ کو ڈھانپنے والا نیا غلاف 850 کلو گرام خام ریشم، 120 کلو گرام سونے کے تاروں اور 100 کلو گرام چاندی کے تاروں سے بنایا گیا ہے۔ نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً 25 ملین ریال لاگت آئی ہے۔ غلاف کعبہ دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین پر انتہائی احتیاط سے تیار کیا گیا۔ سیاہ رنگ کے ریشمی کپڑے پر سونے کے تاروں سے قرآن مجید کی آیات لکھی گئی ہیں۔ یہ سونے کی کڑھائی والے 56 ٹکڑوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک کو مکمل ہونے میں 120 دن لگتے ہیں۔ اس سے قبل کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس سے غلاف کعبہ کو مخصوص ٹرکوں اور گاڑیوں سے مخصوص راستے سے جلوس کی شکل میں مسجد حرام تک لایا گیا۔ غلاف کعبہ کو مسجد حرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا تعین کیا گیا تھا۔ ایک خصوصی 15 رکنی ٹیم نے کسوہ کی تبدیلی کے پورے عمل کی نگرانی کی ہے۔ واضح رہے کہ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ کعبہ کے بلائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پہلا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے۔ اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ یعنی کسوہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کی معیار کی جانچ کے لیے لیبارٹری موجود ہے۔ گزشتہ سال اعلان کیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال یکم محرم الحرام کو منعقد ہوگی۔ کیس جیت لیا، اب مسجد بنائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے شہر لندن سے تعلق رکھنے والے ارب پتی آصف عزیز نے لندن کی مشہور ٹروکاڈرو عمارت کے ایک حصے کو مسجد اور اسلامی مرکز میں تبدیل کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ 56 سالہ مالوجائی پراپرٹی ٹائکون نے 2005 میں 220 ملین پاؤنڈ سے زیادہ میں یہ مشہور لینڈ مارک عمارت خریدی تھی اور ان کا منصوبہ یہاں ایک بڑی مسجد بنانا تھا جہاں 1000 سے زائد لوگ نماز پڑھ سکے، مگر انہیں شدت پسند گروپوں اور کچھ رہائشیوں کی شکایات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد 2020 میں 1000 گنجائش والی مسجد کا منصوبہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ تاہم مئی 2023 عیسوی میں ویسٹ منسٹر کونسل نے ایک چھوٹی ترقی کے لیے ایک ترمیم شدہ منصوبہ بندی کی درخواست کی منظوری دی ہے، جو ٹروکاڈرو مسجد کے لیے عزیز کی ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ایک قدم آگے بڑھنے کا اشارہ ہے۔ انہیں 390 گنجائش والی مسجد بنانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق چند ماہ کے اندر مسجد کا افتتاح متوقع ہے۔